ایک ہدف یہ ہے کہ اپنی ذات میں محبت اہل بیت کو حقیقی بنانے کے ساتھ ساتھ اس محبت اہل بیت کو اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ اب یہاں بعض والدین کے لیے مرحلہ مشکل ہو جاتا ہے جب وہ ایسے ماحول میں ہوتے ہیں جہاں اپنی اولاد کو محبین اہل بیت بنانا مشکل ہو جاتا ہے، جہاں کے قوانین میں کچھ سختی ہے کہ آپ اپنی اولاد کی اسلامی روش کے مطابق عمل جو ہے تربیت نہیں کر سکتے، لیکن اسلامی ممالک میں رہنے والوں کے لیے شاید اتنی مشکلات پیش نہ آ جائیں۔ تو تمام والدین اپنی ذمہ داری سمجھیں، تمام نوجوانان عزیز اپنی ذمہ داری سمجھیں، جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھیں، جو غیر شادی شدہ ہے ذمہ داری سمجھیں کہ شادی کے بعد اولاد کے اندر محبت اہل بیت، عشق اہل بیت، جذبہ اہل بیت پیدا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اہل بیت نے تاکید کی ہے، چند باتیں اس سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایسا کام کریں عزادارانہ کا عبداللہ حسین کہ اولاد میں عشق و محبت اہل بیت زندہ رہے، اس طرح زندہ رہے کہ وہ بھی آپ کی طرح بلکہ آپ سے بھی بہتر اہل بیت کی خدمت کریں۔ یہ ایک ہدف ہے، اسلامی ہدف، ہدف اہل بیت، یہ ایک مہدوی ہدف ہے، یہ خود ایک زمینہ سازی ہے۔ آقا امام زمان کے ظہور کے لئے کہ اپنی اولاد میں اہل بیت کی محبت کو زندہ رکھنا اور اس محبت میں افزائش کرنا، تاکہ اس محبت کے اثر سے اپنی زندگی میں اہل بیت کی پیروی کا جذبہ پیدا کریں۔ وہ محبت ہمیشہ اس لیے ہے کہ اہل بیت کی پیروی کریں، اس محبت کی وجہ سے پیروی کریں، چونکہ وہ ہمارے محبوب ہیں تو مجھے حتماً ان کی پیروی کرنی ہے۔ اولاد میں محبت اہل بیت پیدا کرنے کے عوامل زیادہ ہیں، یہی کہ آپ انہیں لے آتے ہیں عزاداریوں میں، مجالس میں، محافل میں، مساجد میں، نماز میں، نماز جمعہ میں، نماز عید وغیرہ وغیرہ میں یہ آتے، یہ خود ایک چیز ہوتی ہے، اور ایسے بہت بے شمار اور بھی عوامل ہوتے ہیں۔ دو چیزیں زیادہ مہم ہیں، اس محرم کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، دو چیزیں مہم ہیں جن کی طرف ہماری توجہ کم ہے، وہ عرض کرنا چاہوں گا، اہل بیت نے تاکید کی ہے۔ دو چیزیں، خاک شفا و آب فرات، محبت اہل بیت پیدا کرنے کے لیے خاک تربت آقا عبداللہ حسین اور آب فرات، ان دو چیزوں کی طرف والدین، نوجوانان عزیز توجہ دیں۔ ہر وہ نشانی، میں ان دونوں چیزوں کی وضاحت کرنا چاہوں، ہر وہ نشانی جس کا اہل بیت سے رابطہ ہو، اس سے استفادہ کرنا دلوں میں محبت اہل بیت پیدا کرتا ہے۔ ایک چیز ہے جو منسوب ہے، نسبت ہے اس چیز کو اہل بیت سے، یا رابطہ ہے اس کا اہل بیت سے، اس چیز سے استفادہ کرے اسی چیز کے حساب سے، تو اس استفادے سے اولاد میں محبت اہل بیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شہادت اور آتش، شہادت اور پیاس عاشورہ کے دو مہم جلوے ہیں، قیام عاشورہ کے دو بڑے جلوے، ایک شہادت ہے اور ایک پیاس۔ کربلا سے دونوں چیزوں کو نکالے پھر آگے عاشورہ بے رنگ ہو جاتا۔ شہادت اور آتش عاشورہ کے دو مہم جلوے ہیں۔ آب فرات ہمیں کربلا والوں کی پیاس کی یاد دلاتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ فرات بہہ رہا تھا، اس پہ 4000 کا لشکر، 30,000 کا لشکر، 20,000 سوار، 10,000 پیادے اسی نہر فرات کے کنارے تھے، اور چند قدم کے فاصلے پر، چند قدموں کے فاصلے پہ اہل بیت اطہار پیاسے تھے، طفلان اہل بیت پیاسے تھے، مخدرات عصمت، مستورات اہل بیت پیاسی تھی،
اسی فرات کے کنارے. اس فرات کا تعلق ہے اہل بیت سے، حتیٰ صرف اسی کربلا کے حوالے سے بھی، اگرچہ اور بھی رابطے ہیں. وفاداری آقا ابوالفضل عباس کی یاد دلاتا ہے کہ آقا ابوالفضل عباس نے چلو میں پانی لیا اور آتش اہل بیت کو یاد کیا، پانی گرا دیا. یہاں وہ علماء جو معنویات سے سروکار رکھتے ہیں، تحویلات جانتے ہیں، باریکیاں جانتے ہیں، وہ معنی کرتے ہیں کہ حضرت آقا ابوالفضل عباس نے چلو میں پانی بھرا نہ اس لیے کہ پیئیں، بلکہ دریا پیاسا تھا، عباس نے دریا کو سیراب کیا. یہ ان کا تجزیہ ہے. تو ہمیں وفائے عباس کی یاد دلاتا ہے یہ آب فرات. دوسری طرف تربت سید الشہداء یعنی خاک شفا، خون سار اللہ سے آمیختہ ہے، عجین ہے خون سار اللہ سے. سار اللہ خون خدا، سار اللہ وہ شہید جس کا انتقام خدا نے لینا ہے، وہ سار اللہ. تو خون سار اللہ سے آمیختہ ہے آب فرات اور تربت آقا عبداللہ حسین. آب فرات اور خاک شفا اپنے ہمراہ فرہنگ عاشورہ اور محبت اہل بیت رکھتی ہے. آب فرات میں بھی، تربت سید الشہداء میں بھی فرہنگ عاشورہ نوزدہ ہے. یہاں فرہنگ عاشورہ آب فرات کے ساتھ اور تربت آقا عبداللہ حسین کے ساتھ اس کا رابط ہے، تعلق ہے اور محبت اہل بیت کے ساتھ عجین ہے. شیعی تربیت میں یہ دو چیزیں مہم ہیں اس وجہ سے کہ یادگار اہل بیت ہیں. یہ دو چیزیں مہم ہیں. تو شیعی تربیت میں، مہدوی تربیت میں، حسینی تربیت میں نوزاد کو تربت و فرات کی گڈی دینے کی تاکید ہے. جب بچہ پیدا ہو جائے، نو مولود کو گڈی دینی ہے تو گڈی آب فرات کی دیں اور تربت ہے آقا عبداللہ حسین کی. ہر چیز سے پہلے، ماں کی گڈی سے بھی پہلے، ماں کی گڈی پلانے سے پہلے آب فرات اور تربت آقا عبداللہ حسین کہ اس کی گڈی پلا دیں اسے، تاکہ اولین چیز جو اس نوزاد کے منہ میں جائے وہ آب فرات ہو اور تربت سید الشہداء. یہ عمل نوزاد کو، نومولود کو اسی اولین روز پیدائش سے ہی خاندان اہل بیت اور عاشورہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ دیتا ہے. یہ نوزاد اسی دن سے ہی متعلق ہو جاتا ہے عاشورہ سے اور محبت اہل بیت سے. اب اس کے اندر ان دونوں چیزوں کی تأثیر ہوتی ہے. تعجب نہ کریں جب موسیقی کی تاثیر ہوتی ہے، آب فرات کی تاثیر کیوں نہیں ہوتی؟ جب نوزاد میں آپ موسیقی بجائیں اس کے ذہن پہ اس کا اثر ہوتا ہے، آپ ترانے بجائیں اس کا اثر ہوتا ہے، صدائے قرآن کا اثر ہوتا ہے، ہر اچھی بری چیز کا اثر ہوتا ہے. اسلام نے اسی لیے کہا کہ اولین چیز آب فرات اور تربت سید الشہداء دیں، پھر فوراً دائیں کان میں اذان دیں، بائیں کان میں اقامہ کریں. ایک طرف آپ نے غذا دی، دوسری طرف ذہن میں توحید، ولایت، رسالت، نماز، فلاح، کامیابی، خداوند متعال کے بارے میں اذان اور اقامے کے ذریعے اس کے اندر ڈال دی. سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے. یعنی کس قدر اہل بیت کی توجہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوشش کریں کہ محبت اہل بیت پہ ان کی تربیت ہو جائے، عاشورہ کے ساتھ نوزاد عجین ہو جائے، آمیختہ ہو جائے. یہ عمل اس بات کی نشانی بھی ہے کہ نوزاد کے والدین کو کس قدر خاندان اہل بیت سے محبت ہے. اس کی نشانی ہے.
اب جن سے محبت ہے انہی سے متعلق چیزیں اپنے اولاد کو کھلائیں گے اور پلائیں گے. بعض لوگوں کو مثلاً دواؤں پہ زیادہ وہ ہیں، سب سے پہلی چیز مثلاً میڈیکل سے بہت ساری چیزیں لائیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، یہ ٹیکے لگائیں وہ ٹیکے اپنی جگہ. لیکن اہل بیت نے جو تربیت کا دیا سب سے پہلے یہ چیز، اس عمل سے یعنی اس آب و خاک سے، آب فرات و خاک شفا، اس آب و خاک کی طبیعی تاثیر نوزاد کی طبیعت میں منتقل ہو جائے گی. خاک شفا کی جو طبیعی تاثیر ہے خداوند بہتر جانتا ہے. آب فرات کی جو طبیعی تاثیر ہے خداوند بہتر جانتا ہے کہ ان چیزوں میں کیا تاثیر ہے. ایک دو باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اہل بیت کے حوالے سے، باقی خداوند متعال بہتر جانتا ہے، میرے علم میں نہیں ہے. تو جو بھی ان کی طبیعی تاثیر ہے الہی معنوی وہ بچے میں منتقل ہو جاتی ہیں. احادیث کے مطابق خاک شفا طیبہ باب عبداللہ حسین میں شفا کی خاصیت ہے اور اس میں امنیت کی خاصیت ہے، بچے کی حفاظت میں مؤثر ہے. کیا اہل بیت نے بتایا ہمیں؟ جس طرح عقیقہ بچے کا بیمہ، عقیقہ کیا بچے کا بیمہ ہو جاتا ہے، اس آب و خاک میں ایجاد محبت و امنیت کی تاثیر موجود ہے. بس نسلوں میں اولادوں میں محبت اہل بیت ایجاد کرنا لازم ہے. ہر عزادار کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ میں نے ایک نسل کی حسینی تربیت کرنی ہے. میں نے اپنی اولادوں کو فرزند حسین مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس مقصد کے لیے عزاداران ابا عبداللہ حسین کو چاہیے کہ اس سنت دینی پر عمل کریں، اس سنت دینی پر کہ اپنے نوزاد کو تربت و فرات کی گٹی دیں تاکہ وہ عاشورائی بنے، مہدوی بنے. یہ ایک بہترین زمین سازی ہے ظہور کے لیے ابا عبداللہ حسین کے لیے. آقا امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے حنکوا اولادکم بماء الفرات، اپنے نوزادوں کو، نومولود بچوں کو آب فرات کی گٹی دو. یعنی سب سے پہلے جو چیز آپ نے ڈال دی اس کے منہ میں وہ آب فرات. یہ بہار انوار کی حدیث. اسی طرح سے سلیمان بن ہارون بجلی سے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا ما اظن احدا یحنک بماء الفرات، میرا یہ گمان نہیں ہے کہ کسی نوزاد کو آب فرات کی گٹی دی جائے الا حبنا اہل بیت، اور وہ ہم اہل بیت سے محبت نہ کرے. میرا گمان نہیں ہے. یعنی آب فرات کی تاثیر کہ جو شخص اپنے نوزاد کو آب فرات پلائیں، کیا حرج ہے کہ آپ آب فرات لے کر آئیں اور اپنے گھر میں رکھیں، فریزر میں رکھیں، جمع کر رکھیں کہ جب نوزاد پیدا 9 مہینے تک تو آپ کو معلوم ہے کہ نوزاد نے دنیا میں آنا ہے. جب سے حمل ٹھہر جاتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ایک نوزاد، ان 9 مہینوں میں آپ کہیں نہ کہیں سے آب فرات تیار کر سکتے، آمادہ کر سکتے ہیں. رکھیں، اگر آپ اپنے فریزر میں رکھیں انشاءاللہ فریج میں بھی خراب نہیں ہوگا، ورنہ آپ جمع کے رکھیں اسے کہ جب نوزاد پیدا ہو جائے تو آپ اسے آب فرات پلا سکیں. مسئلہ عرض کر رہا ہوں. تو آقا امام صادق نے فرمایا کہ میرا گمان ہے، میرا گمان ایسا نہیں ہے کہ آب فرات کی گٹی دیں اور وہ اہل بیت سے محبت، وہ حتماً اہل بیت سے محبت کرے گا الا حبنا اہل بیت. تو یہ بڑی چیز ہوتی ہے، چھوٹا کام اور بڑا نتیجہ. اہل سنت کی 2 روایتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ نہران من الجنہ النیل والفرات. یہ اہل سنت کی بھی روایت ہے کہ 2 نہریں جنت کی ہیں، ان میں ایک نیل ہے، مصر کا نیل، اور ایک آب فرات ہے. نہر فرات یہ بہشتی نہریں ہیں. اسی طرح نہران مؤمنان النیل والفرات، 2 نہریں مومن نہریں کہلاتی ہیں، نیل اور فرات.
فضیلت ہے۔ اب احادیث اہل بیت میں آقا امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں نہران مومنان و نہران کافران، دو نہریں مومن ہیں، دو نہریں کافر۔ نہران کافرانی نہر بلخ و دجلہ، نہر دریائے دجلہ اور دریائے بلخ کافر نہریں ہیں۔ والمؤمنان نیل و مصر والفرات، اور دو مومن نہریں دریائے نیل ہیں اور دریائے فرات۔ فحنکوا اولادکم بماء الفرات، بس اپنے اولاد کو آب فرات کی گٹی دو۔ اور فرمایا من شرب من ماء الفرات، جو شخص آب فرات پیے گا۔ عرض کرنے کا یہ ہے، آپ بہت سارے افراد عزاداران احباب نوجوانان عزیز جائیں گے زیارتوں پہ تو آب فرات کو یہ سمجھ کر پیئیں، یہ جان کر بھی اس عقیدے کے ساتھ پیئیں، اس ایمان کے ساتھ پیئیں کہ امام صادق نے فرمایا ہے کہ من شرب من ماء الفرات، جو شخص خود آب فرات سے پیئے وحنک بہ، اور اسی آب فرات کے ذریعے اولاد کے لیے گٹی بنا کر دے، آب فرات کی گٹی پلائیں، فہو محبنا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت کے محب ہوں گے۔ آب فرات کی تاثیر یہ ہے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا ان اہل الکوفہ، یہ بہت مہم بات ہے۔ حضرت آقا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، بحار الانوار کی روایت ہے یہ، پر ان اہل الکوفہ، آیا محرم کے حوالے سے، اگر اہل کوفہ لو حنکوا اولادہم بماء الفرات، اگر اہل کوفہ اپنی اولادوں کی گٹی آب فرات سے دے دیتے بچوں کو، آب فرات کی گٹی پلاتے، لکانو شیعتن لنا، تو اس والے سارے اہل کوفہ ہمارے شیعہ ہوتے ہیں، شیعہ یعنی پیروکار ہوتے ہیں، چھوڑ کے جانے والے نہ ہوتے۔ اب امیر المومنین آرزو کرتے ہیں، یہ بلکہ حسرت ہے کہ کاش کہ اہل کوفہ اپنے بچوں اور نوزادوں کے لیے آب فرات کی گٹی دے دیتے ہیں، تو وہ سب شیعہ ہوتے ہیں۔ اسی تربت آقا ابو عبداللہ حسین کی گٹی، فرمایا چھٹے امام نے حنکوا اولادکم بتربت الحسین، اپنے اولاد کو تربت حسین کی گٹی پلائیں۔ معلوم ہے کہ گٹی کس طرح سے پلانی، کہ مثلا آب فرات ہو کس قدر بہتر ہے، مثلا یا آب زمزم ہو کس قدر بہتر ہے، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی تربت اس میں حل کرنی، اس طرح حل کرنی ہے کہ وہ جو مضاف نہ ہو، پانی کی شفافیت خراب نہ ہو، کہ مٹیالہ نہ ہو، کم ترین مقدار میں تربت آقا امام حسین ملا دیں اور پھر بچے کو پلا دیں 1 چمچ 2 چمچ گٹی۔ تو فرمایا حنکوا اولادکم بتربت الحسین فإنھا امان، یہ بچے کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ تو روایات کے مطابق یہ تاکید اور یہ تاثیر ان کے لیے، روایات کے مطابق یہ تاکید اور یہ تاثیر ان کے لیے ہے جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے اس تربت میں یہ تاثیر رکھ دی ہے، اسی تاثیر، اسی عقیدے کے ساتھ آب فرات اور تربت حسین کی گٹی بنائیں، اپنے اولاد کو پلائیں۔ آخری بات عرض کروں آپ کی خدمت میں، پانی یا شربت کے ساتھ تربت سید الشہداء ملا کر پلانے کی سنت حتیٰ ائمہ اطہار کے زمانے میں جاری تھی۔ یہ ایک بات، آج بھی معتقدین اہل بیت، عاشقان ابو عبداللہ حسین، مکتب عاشورہ کے عاشقوں میں یہ سنت رائج ہے، نہ البتہ ہر جگہ، بعض جگہوں پہ رائج ہے، کہ بعض نے لکھا کہ آج بھی شہر شیراز میں کیا ہی اچھا ہو کہ اس سنت مکتبی کو، سنت دینی کو اگر بعض مومنین اپنے ہاں مثلا رائج کر دیں۔ شیراز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک رات شب شعر عاشورہ کے نام سے، کہ اس رات عاشورہ کے متعلق اشعار پڑھتے ہیں، شب شعر عاشورہ، مرثیے پڑھتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں، مسائل بیان کرتے ہیں، اور ہر سال یہ محفل برگزار ہوتی ہے۔ اس محفل میں ایک رسم ہے تربت نوشانی، تربت پلانا ایک رسم ہے، جس میں شرکائے محفل کو زعفران کی شربت
بنا کر اس میں تربت آقا عبداللہ حسین ممزوج کر کے پلا دیتے ہیں عقیدے کے ساتھ۔ محمد صلوات۔ تو آج بھی رائج ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عزاداران آقا عبداللہ حسین کو ان چھوٹی باتوں کی طرف توجہ دینی چاہیے، اگرچہ باتیں چھوٹی ہیں تاثیر بڑی ہیں۔ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد حسینی بنے، ان چھوٹی باتوں پہ عمل کریں، چاہتے ہیں کہ ہمارے اولاد امام زمانی بنے، مہدوی بنے، تو ان اولین روز پیدائش بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں چاہیے یہ تربت ہمارے ساتھ ہے، ماؤں کے لیے، نوزادوں کے لیے، حتی میت کے لیے تربت عواموں سے قبروں میں رکھیں، ایسی جگہ رکھیں جہاں اس کی بے احترامی نہ ہو، تو میت سے کچھ فاصلے پہ رکھیں کہ میت جب گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، تربت نجس نہ ہو، ایسی جگہ رکھیں قبر میں، تو وہاں عذاب نازل نہیں ہوگا۔ کوشش کریں زائرین اہل بیت جا کر کسی حد تک مطمئن تربت حاصل کریں اور رکھیں انشاءاللہ۔ ان چھوٹے چھوٹے کاموں سے ہم حسینی اور مہدوی نسل کی تربیت کر سکتے ہیں۔